الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. اور البتہ تحقیق پیدا فرمایا ہم نے انسان کو مٹی چنی ہوئی سے، پھر بنایا ہم نے اس کو بوند نطفہ ٹھہرنے کی جگہ میں، پھر پیدا کیا ہم نے نطفے کو، بنایا ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون، پھر بنایا ہم نے جمے ہوئے خون کو بوٹی، پھر بنایا ہم نے بوٹی کو ہڈیاں، پھر بنایا ہم نے ہڈیوں کو گوشت، پھر پیدا کیا ہم نے اس کو نئی صورت میں. بس برکت دینے والا ہے وہ اللہ تعالی جو سب سے بہتر بنانے والا. پھر بے شک تم سب پیچھے اس کے البتہ مرو گے، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسئلہ حیات الانبیاء کے سلسلہ میں پہلے خدا کی کتاب سے بعض آیات مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. آپ ان کو اچھی طرح سمجھ بھی لیں اور لکھ بھی لیں. ہم چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں اور متقدمین اہل سنت والجماعت اور جمہور متاخرین کے نزدیک دلائل 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت صحیحہ یعنی صحیح حدیث، اقوال صحابہ صحیح سند کے ساتھ، اور ہمارے احناف کے نزدیک امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام یوسف رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کا قول. اس مسئلے میں بھی جب اہل سنت میں آپس میں اختلاف ہو تو اس کی نوعیت اور اس کا مقام متعین اسی طرح کرنا ہوگا کہ ان دلائل اربع میں سے، ادلہ اربع میں سے کتاب اللہ سے پہلے دلیل پیش کی جائے، وہاں سے نہ مل سکے صاف اور صریح دلیل تو پھر حدیث صحیح سے، وہاں سے بھی نہ مل سکے تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قول سے صحیح سند کے ساتھ، اس میں بھی شرط ہے کہ صحابہ کا قول صحیح سند کے ساتھ ہو.
وہاں سے بھی نہ ملے تو اس کے بعد چوتھے نمبر پر مجتہد اپنے امام کا قیاس ہے. شوافے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور موالک کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حنابل کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ہم حنفیوں کے لیے امام ابو حنیفہ، امام ابی یوسف، امام محمد رحمہم اللہ تعالی. دلیلیں صرف یہ 4 ہی ہیں. ادلہ اربع کے بعد دلیل خامس کوئی نہیں جس سے کسی حکم کو ثابت کیا جائے. حضرات اپنے خیال کی بنا پر بزرگان دین کے اقوال کو حجت بناتے ہیں. ائمہ کے بعد یعنی جو امام جس کی تقلید کی گئی، جس کو مجتہد مانا گیا، جس کے اجتہاد اور قیاس کو دلیل بنایا جاتا ہے، اس کے ان باقی اپنے اپنے زمانے تک کے اکابرین کو، بزرگان دین کو، علماء کرام کو اور صوفیاء محققین کو، ان کے قول کو بعض حضرات حجت بناتے ہیں اور دلیل بناتے ہیں. جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ اس کو دلیل بنانے کے لیے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس موجود؟ ادلہ اربع کے لیے تو متقدمین اور جمہور متاخرین کا ارشاد موجود ہے، لیکن یہ 5ویں دلیل جو آپ بناتے ہیں کہ بزرگان دین کا ارشاد اور ان کا قول بھی حجت مانا جائے گا، تو سوائے اس کے کہ زبردستی ایک بات منوانے کی کوشش کریں، اس کے لیے کوئی ثبوت قطعاً موجود نہیں. حالانکہ یہ جانتے ہوئے کہ بزرگان دین آپس میں بہت سے مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں، صوفیاء کرام کا آپس میں بزرگان دین کا، اکابرین کا، صوفیاء کرام کا بہت سا اختلاف آپس میں مسائل میں موجود ہے. یقیناً آپ اگر ایک صاحب کی بات کو مانیں گے تو دوسرے کی بات آپ کو چھوڑنی پڑے گی. خود آپ اندازہ لگائیے نا کہ ائمہ اربع حضرت امام ابی حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، ان میں آپس میں اختلاف موجود ہے. وہاں بھی ہمیں جب ایک کے قول کو، ایک کے اجتہاد کو تسلیم کوئی شخص کرے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسروں کے قیاس کو چھوڑنا پڑے گا. یہ تو کبھی نہیں ہو سکا کہ تمام کے اقوال کو تسلیم کیا جائے اور سب کے اقوال پر عمل کیا جائے، اور اگر کسی ایک بزرگ کے قول کو، اکابرین میں سے کسی بزرگ کے قول کو چھوڑ دیا جائے، یا اکابرین میں سے، بزرگوں میں سے کسی بزرگوں کے ایک حصے کے قول کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے حصے کو اخذ کیا جائے، تو اس میں بھی دوسروں پر فتوے چسپاں کیے جائیں اور ان پر دار و گیر کی جائے. یہ تو اس پر نہ عمل ہو سکتا ہے اور نہ کو کر سکتا ہے. صحابہ کے اقوال میں سے بھی جب اختلاف پیدا ہو جائے تو بعض صحابہ کے قول کو لیا جاتا ہے اور دوسرے صحابہ کے قول کو اس معاملے میں اخذ نہیں کیا جاتا، لیکن دونوں کی عزت اور دونوں کا احترام ہوتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود ارشاد فرمایا، ہمارے لیے ایک شاہراہ قائم کر دی، خاص کر اپنے آپ کو حنفی کہلانے والوں کو تو اس اصول سے قطعاً نہیں ہٹنا چاہیے جو اصل قائم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ سب سے پہلے ہم خدا کی کتاب کو، ان جان کتاب اللہ فعلی الراس والعین،
خدا کی کتاب سے اگر بات آ جائے گی، فیصلہ آ جائے گا تو ہمارے، اور اگر اس میں نہ ملے تو پھر ان جا ان سنت ان صحیحت ان فعل الراس والعین، صحیح حدیث سے مل جائے تو ہمارے سر اور آنکھوں پر، اور اگر اس میں بھی نہ ہو ان جا ان صحابت، صحابہ سے ہمارے پاس چیز پہنچ جائے، کوئی فیصلہ صحابہ کا پہنچے، اگر وہ متفق علیہ ہوں، اجماعی ہو صحابہ کا، تو بھی الحمدللہ، تو بھی علی الراس والعین۔ لیکن وَإِنِ اخْتَلَفُوا بَيْنَهُمْ، اگر صحابہ کا آپس میں کسی فیصلے میں، کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ان کے مقابلے میں ہم اجتہاد نہیں کریں گے، بلکہ صحابہ کے اختلافات میں سے کسی صحابی کے قول کو ترجیح دے لیں گے۔ بہر صورت صحابہ کے قول کو ہم عمل میں لائیں گے، ان کے مقابلے میں چاہے ان کا آپس میں اختلاف ہو ہم اجتہاد نہیں کریں گے۔ لیکن اگر صحابہ سے بھی ہمیں کوئی چیز نہ ملے، کسی بارے میں حکم صاف صاف صریح نہ ملے صحیح سند کے ساتھ، تو فرماتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اجتہاد کریں گے۔ تو ہمارا مقام تو وہ ہے اب کہ ہم تو اجتہاد بھی نہیں خود کر سکتے، ہم نے اجتہاد امام ابو حنیفہ کا، امام محمد، امام یوسف کا ماننا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تقلید تو کریں امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام یوسف کی، اور ان کے مقابلے میں اپنا اجتہاد پیش کریں، ان کے قول کو ترک کر دیں، ان کے ارشاد کو چھوڑ دیں، اور ان کے مقابلے میں خود قیاس کریں، خود اجتہاد کریں اور اپنی عقیدتوں کو کام میں لائیں۔ یا تو تقلید کا انکار کرے کہ میں مقلد نہیں ہوں امام ابو حنیفہ کا، امام محمد، امام یوسف کا، یا تو کرے تقلید سے انکار، اور اگر پھر بڑی خوشی سے کرے اجتہاد، اپنا قیاس چلائے ان کے قول کے مقابلے میں، ان کے ارشاد کے مقابلے میں، اور اگر وہ مقلد کہلاتا ہے ان کا، ساتھ ساتھ حنفی کہتا ہے اپنے آپ کو، پھر مجبور ہے وہ کہ ان کے قول کو پسند کرے اور اسی پر عمل کرے۔ اجتہادیات میں نصوص قطعیہ میں کسی کی تقلید نہیں، البتہ ان کے معنی کو سمجھنے کے لیے اگر ان کے معنی محتمل ہوں تو جو اختلاف ان کے معنی میں موجود ہوگا اکابرین کا، اس میں جو اقرب معلوم ہو اس کو اخذ کیا جائے گا۔ بہرحال گزارش یہ تھی کہ ادلہ اربع ہیں، متقدمین کے نزدیک بھی اور جمہور متاخرین کے نزدیک، کتاب اللہ، صحیح حدیث، صحابہ کا قول صحیح سند کے ساتھ، اور امام ابی حنیفہ، امام محمد، امام یوسف کا اجتہاد، قیاس اور ان کا قول حنفیوں کے لیے۔ اب اس سلسلہ میں جو موجودہ وقت میں ایک انتشار کی صورت پیدا ہو چکی ہوئی ہے، اللہ تعالی محض اپنے فضل و رحمت سے اس کو دور فرمائے۔ ہم نے تو اس 4 برس میں پوری کوشش کی، قریباً 4 برس سے یہ اختلاف رونما ہوا اور بڑی شدید صورت اس نے اختیار کر لی، لیکن الحمدللہ ہم نے اس 4 برس کے عرصہ میں اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں جو ہمارے ساتھ اس مسئلے میں اختلاف رکھنے والے علماء کرام ہیں، ان پر ہم نے نہ فتوے چسپاں کیے، نہ ہم نے ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج سمجھا اور نہ کیا، نہ ان پر زندیق کے فتوے لگائے، نہ معتزلے، نہ بے ادب گستاخ، نہ اکابرین کے منکر، نہ اہل سنت سے خارج، نہ صلاۃ و سلام کے منکر، اور نہ روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے منع کرنے والے علی حد القیاس۔ یہ جتنے فتوے ہیں یہ انہی مہربانوں نے ہم پر لگائے، جن میں صریح طور پر بہتان اور صریح طور پر غلط بیانیوں سے کام لیا گیا۔ لیکن الحمدللہ ہم نے باوجود ان سب چیزوں کے کہ انہوں نے بہتان بھی لگائے، انہوں نے غلط بیانیاں بھی کی اور فتوے بھی جڑے، سنگین اور شدید الفاظ بھی استعمال کیے، اور یہاں تک کہ فحش باتیں صریح طور پر اپنے بعض رسائل میں، ماہانہ رسالوں میں
جیسے پیام مشرق اور پیام اسلام وغیرہ، ان میں سری فوش باتیں، سری بے حیائی کی باتیں اور سری فوش مضامین ہمارے متعلق شائع کیے گئے، لیکن الحمدللہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، ہم نے مقابلے میں اس قسم کی گندی تحریروں اور یہ فوش تحریریں اور فتوے بازیاں اور جھوٹے بہتان ہم نے نہ اپنی تقریروں میں کہے اور نہ اپنی تحریروں میں ان کو چھاپا۔ یہ معاملہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا ہے۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ اختلاف کا فیصلہ میرا اللہ قیامت کے دن خوب فرمائیں گے۔ ہم اپنی زبان کو اور اپنے قلم کو ان فوش باتوں سے، جھوٹے فتووں سے اور بہتان تراشیوں سے، غلط بیانیوں سے ملوث نہیں کرنا چاہتے اور گندا نہیں کرنا چاہتے۔ خداوند تعالی ہمیں جیسے آج تک اس نے محفوظ فرمایا، اللہ تعالی آئندہ بھی ہم کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ ہم نے 4 برس میں پوری کوشش کی، اس بات کی کہ سامنے بیٹھ کر علماء کرام، اس جماعت کے جو ہم پر فتوے لگاتے ہیں، وہ علماء کرام سامنے ہمارے بیٹھ کر ہم بھی بیٹھ جائیں، آپس میں بھائیوں کی طرح اور احترام کے ساتھ، محبت کی فضا میں، متانت کی فضا میں، عزت اور احترام کے ساتھ، دیانت اور امانت کے ساتھ، خدا کی کتاب کے مطابق، صحیح حدیث کے مطابق، صحابہ کے ارشاد کے مطابق، امام ابی حنیفہ امام محمد کے قول کے مطابق آپس میں ہم فیصلہ کر لیں اور صحیح نتیجے پر اتفاق اور دیانت اور امانت کے ساتھ پہنچ جائیں، تاکہ قوم کے اندر اور خصوصاً علماء کی جماعت اور طلباء کرام کے اندر جو بعض اوقات شدید انتشار اور شدید اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اس سے وہ بھی بچ جائیں اور ہمارے لیے بھی کوئی صحیح مقام متعین ہو جائے اور اتفاق کی صورت نکل آئے۔ لیکن باوجود پوری کوشش کے عجیب روش اختیار کی گئی، عجیب طریقے اختیار کیے گئے۔ اس معاملے میں بعض دفعہ سیاسی چالیں بڑی بڑی اختیار کی گئیں اور سیاسی امور بڑے بڑے پیش کر دیے گئے۔ سیدھی سادی ایک بات ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات دنیوی ہے، برزخی نہیں۔ باقی تمام مومنین کی تو برزخی ہے، باقی تمام مومنین کی برزخی ہے، لیکن انبیاء کی اور شہداء کی حیات برزخی نہیں باقی مومنین کی طرح، بلکہ ان کی حیات دنیوی ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے، اور ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ تمام کی حیات برزخیہ ہے، انبیاء ہوں، شہداء ہوں، صدیقین ہوں، صالحین ہوں، مومنین ہوں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، تمام کی حیات برزخی ہے۔ دنیوی حیات قطعاً کسی کی نہیں۔ جیسے دنیا میں جب تک موجود تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا میں جب تک زندہ تھے سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں جب آپ موجود تھے اسی دنیاوی زندگی کے ساتھ، مسجد نبوی میں، مدینہ طیبہ میں، مکہ معظمہ میں، اسی دنیاوی حیات کے ساتھ جو 63 برس آپ نے عمر مبارک گزاری، یہ دنیاوی زندگی کے ساتھ جب تک آپ دنیا میں موجود تھے، ابو بکر صدیق بھی اسی دنیاوی حیات کے ساتھ موجود تھے، مومن بھی موجود تھے، کافر ابو جہل، ابو لہب وغیرہ بھی دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ تھے۔ سب کی دنیاوی حیات تھی، پیغمبر کی بھی اور صحابہ کی بھی، اہل بیت کی بھی، مومنین کی بھی، کفار کی، سب کی دنیاوی حیات تھی۔ نو تو سب کے لیے ایک تھی دنیاوی حیات، فرق مراتب میں تھا، فرق مراتب میں ہے، مدارج میں، مراتب میں فرق ہے۔ ایک کی زندگی خبیث، گندی اور ناپاک، اور اولئک ہم شر البریہ، تمام مخلوق میں سے بدترین زندگی ان کی، جنگل کے سور اور کتوں سے بھی مشرکین کی اور کفار کی زندگی بدترین قرآن نے بیان فرما دی۔ یہ دنیاوی زندگی بھی ان کی بہت بدترین زندگی، کہ شر البریہ، ایک کی حیات تو شر البریہ اور دوسروں کی حیات خیر البریہ، تمام مخلوق میں سے بہترین ان کی حیات۔
اور جن کی بہترین حیات تھی مومنین کی، ان میں سے بھی سید الانبیاء کی سب سے اعلیٰ اور عرفہ طیب و طاہر حیات۔ فرق مراتب میں ہے، حیات نو تو سب کے لیے دنیاوی حیات تھی، لیکن فرق مراتب میں آگے ہے۔ اسی طرح موت کے بعد سب کے لیے نو تو ہے برزخی حیات، عالم برزخ میں۔ جب تک عالم دنیا میں تھے تب تک دنیاوی حیات سب کے لیے، فرق مراتب میں۔ اور جب عالم برزخ میں پہنچ گئے موت کے بعد، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جیسے قرآن پاک نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب عالم برزخ میں پہنچ گئے تو وہاں برزخی حیات ہے سب کے لیے، فرق مراتب میں ہے۔ بعضوں کی زندگی کفار کی، فجار کی زندگی عذاب والی، جیل خانے والی، ان الفجار لفی سجین وان الابرار لفی علیین۔ فجار اور فساق کی زندگی، کفار کی زندگی، مشرکین کی زندگی عذاب والی زندگی ہے، برزخی ذلیل زندگی ہے ان کی۔ اور مومنین کی زندگی سکھ کی، آرام کی اور ثواب کی زندگی، اور خاص کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سب سے اعلیٰ اور عرفہ زندگی ہے۔ قرآن مجید نے شہداء کی حیات کا ذکر فرما کے اس کے لیے صاف اور صریح فیصلہ فرما دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ چوتھے پارے میں جا کر پھر یہ دوسرے پارے میں اس طرح ارشاد فرمایا، چوتھے پارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضله ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن مجید نے شہداء کی حیات کا ذکر فرما کر دوسری طرف رہنمائی ہماری فرما دی۔ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ تعالی کی راہ میں، خدا کی توحید کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے، ان کی حیاتی کا تمہیں شعور نہیں۔ ہمیں تو اس دنیاوی حیاتی کا شعور ہے، موت کے بعد اس حیاتی کا ہمیں شعور ہوگا، ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ کس قسم کی حیاتی ہے۔ ہمیں تو جب تک دنیا میں ہے اس دنیاوی حیاتی کا تو شعور ہے، برزخ میں جا کر موت کے بعد جو برزخ کا عالم ہے اس میں جو ملتی ہے حیاتی، اس کا شعور نہیں۔ قرآن پاک نے صاف فرما دیا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم اس حیاتی کا شعور نہیں رکھتے جو ان کو ملتی ہے۔ یہاں قرآن مجید نے ایک بات تو صریح فرما دی کہ قتل تو ان پر آیا، وجود تو مارا گیا، یہ جسم پر قتل تو وارد ہوا، مارا گیا، دفن ان کو کیا گیا شہداء کو۔ صحابہ کو یہاں ایک شک ہوا کہ ادھر تو ہمیں حکم ہے کہ ان کے وجودوں کو دفن کر دو، کفن پہناؤ، جنازے ان کے پڑھو، ہم ان کے جنازے بھی پڑھتے ہیں، کفن بھی ان کو پہناتے ہیں اور قبور میں ان کو دفن بھی کرتے ہیں، یہ زندگی کیا ہوئی کہ پھر ان کو مردہ بھی نہ کہیں؟ ادھر تو یہ کہ مردہ نہ انہیں کہو اور ادھر یہ کہ مردہ سمجھ کر ہم ان کو جنازے بھی پڑھتے ہیں۔ تو زندہ آدمی کا، زندہ وجود کا تو نہیں کوئی جنازہ پڑھتا، نہ زندہ وجود کو کفن پہنا کر کوئی زمین میں جا کر دفن کراتا ہے، قبر میں دفن نہیں کیا جاتا، جنازے نہیں ان کے پڑھے جاتے زندہ وجود کے۔ ادھر تو مردہ وجود والا معاملہ ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ جنازے بھی ان کے پڑھتے ہیں، کفن ان کو جنازے ان کے پڑھتے ہیں، قبر میں ان کو دفن کرتے ہیں، اور ادھر حکم یہ ہے کہ ان کو مردہ کہو بھی نہیں، بلکہ ساتھ فرمایا چوتھے پارے میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کو مردہ سمجھو ہی نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بات سمجھائی۔ قرآن مجید کی یہ دونوں آیتیں دوسرے پارے میں بھی اور چوتھے پارے میں بھی ان کا مفہوم، ان کا مطلب، ان کا معنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا، ہمیشہ آپ حضرات اسی کو پیش نظر رکھیں، اس کے مقابلے میں اپنے قیاس سے کتنے معنی کو، اس کے معنی بیان کرتا رہے
اس کا مطلب بیان کرتا رہے، صحیح اس کو کہیں کہ تم جھوٹ کہتے ہو، سچ صحیح مطلب اور صحیح فہم اس کا وہی ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے ان آیتوں کا مطلب بتایا۔ پیغمبر جس آیت کا مفہوم بیان فرما دیں اپنے قول اور اپنے عمل سے، ان کے مقابلے میں کسی کی بات مسموع نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی ضد کرتا ہے اپنی بات پر تو ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم اس کی بات کی طرف توجہ دیں، بلکہ اس کی بات کو ہم دیوار کے ساتھ پھینکیں گے، جس کی دیوار اللہ کے پاک پیغمبر کی بات کے مقابلے میں ٹکرائے گی۔ یہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہمارے امام نے کہ کسی کا قول بھی ہو، فرمایا چاہے وہ میری بات کیوں نہ ہو، کتنی دیانت امانت تھی ان لوگوں کے اندر، کتنا تقوی اور طہارت تھی، کتنا علم تھا، کتنی دیانت تھی، کتنا خدا کا خوف تھا، فرمایا کسی کی بات بھی ہو اللہ تعالیٰ کے رسول کے ارشاد کے مقابلے میں، پیغمبر کی حدیث کے مقابلہ میں، پیغمبر کے قول کے مقابلہ میں، فرمایا ان صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پیغمبر سے اگر بات صحیح ثابت ہو جائے، صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث ثابت ہو جائے پیغمبر کی، پیغمبر کا قول یا عمل فعل صحیح ثابت ہو جائے، تو فرمایا اس کے بعد کسی کا بھی قول ہو اس کو دیوار کے ساتھ پتھر پر پھینک دو، رد کر دو، اور اسی کے منہ پر لوٹا دو جو تمہیں پیغمبر کے مقابلے میں اپنی بات منوانی چاہتا ہے۔ اور اسی لیے ارشاد فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث صحیح ثابت ہو جائے فرمایا وہی میرا مذہب ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مذہب کیا ہے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ تو دوسرا کون ہے جو اپنی بات منوائے کسی کو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں آیتوں کا مفہوم، مطلب اور منشا صاف فرما دیا، فرمایا کہ اس حیاتی کا مطلب یہ ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو مطلب بتایا، پیغمبر نے بھی اپنی طرف سے مطلب نہیں گھڑا، پیغمبر کی ذات گرامی نے جو کچھ قرآن پاک کا، قرآن کی کسی آیت کا مطلب جو کچھ بیان فرمایا، جو معنی اس کے بیان فرمائے وہ خدا کی وحی کے ساتھ فرمائے۔ ان علینا جمعہ وقرآنا ثم ان علینا بیانا، جتنا قرآن اللہ تعالیٰ پیغمبر کے سینے میں جمع کرتے جاتے تھے اس کا بیان، اس کی تشریح بھی اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں پیغمبر کو۔ پیغمبر کی ذات پاک اپنے غرض کے ساتھ نہیں گھڑتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جیسے یہ قرآن پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بیان کرتے بلکہ یہ خدا کی وحی ہے، اسی طرح قرآن کی آیات کا مطلب جو اللہ کا پاک پیغمبر بیان کرتے ہیں وہ بھی خداوند تعالیٰ کی وحی خفی کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ اپنی غرض کے لیے استغفر اللہ معاذ اللہ اپنے خیال سے، اپنی خواہش سے نہیں بیان فرماتے۔ تو خدا کی وحی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے خدا کی اس وحی کا جو منشا بیان فرمایا، جو مفہوم بیان فرمایا، جو معنی اس کا بتایا، وہ تو یہ ہے کہ اس کا مطلب، اس حیات کا مطلب یہ ہے شہداء کی حیات کا، کہ ارواحہم فی حواصل طیور خضر، یہ شہداء کے جو ارواح ہیں وجود تو یہاں دفن ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، دریاؤں میں غرق ہو جاتے ہیں۔ جب دریاؤں میں، سمندروں میں مسلمانوں کی لڑائیاں ہوئی کفار کے مقابلے میں، بعض دریاؤں میں اور سمندروں میں شہید ہو گئے، بعضوں کی لاشیں مل گئی، ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ تو وجود تو قتل بھی ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، زمین میں دفن ہو جائیں، جنازے ان کے اس وجود کو میت سمجھ کر پڑا جائے، ٹکڑے ٹکڑے سامنے موجود، بلکہ بعض اوقات وجود کا ٹکڑے کے کچھ حصے کسی جگہ دفن کر دیے اور کچھ ٹکڑے اس کے دوسری جگہ سینکڑوں میل دور دوسری جگہ جا کر دفن کر دیے۔ یہ حال تو شہداء کے وجود کے ساتھ ہے، اس لیے حیاتی کا مطلب بتا دیا نبی علیہ السلام نے، ان آیتوں کا مطلب بتایا، خود معنی بتایا کہ اس آیت کا معنی اور مطلب ان آیتوں کا یہ ہے، شہداء والی آیتوں کا، کہ ان کے ارواح فی حواصل طیور خضر، سبز پرندوں کی پوٹوں میں رکھے گئے ہیں، ان کے حواصل میں ہیں، اور وہ جنت میں سیر کرتے ہیں جہاں چاہتے ہیں، جنت کے اسمار، جنت کے پھل، وہ جو پرندے سبز ہیں وہ کھاتے ہیں، اور اثر ان کی روحوں کو ان کی پوٹوں میں پہنچتا ہے۔ شام کے وقت عرش کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، بڑی خوبصورت قندیلیں، ان قنادیل میں ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال فرماتے ہیں کہ کوئی اور نعمت چاہیے تم کو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، شہداء کی ارواح عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ تو نے اتنی نعمتیں دی ہم کو کہ ہمارے تو وہم و گمان بھی نہیں تھی،
ہمیں تو وہ سارا کچھ ہی بھول گیا پچھلا. یہ نعمتیں تو ہمارے وہم و گمان بھی نہیں. کتنی نعمتیں تو نے عطا فرمائی, اس سے زیادہ تو کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہمارے اللہ. پھر اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں ان سے کہ نہیں کوئی اور حاجت ہو, کوئی چیز چاہتے ہو, کوئی نعمت اور چاہتے ہو تو بتاؤ. پھر وہ یہی عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار بھی نہ کر سکیں, ہمارے وہم و گمان بھی نہیں کبھی آئیں, ہمارے دل پر بھی کبھی ان کا خطر تک نہیں آیا. حدیث شریف میں آتا ہے جب وہ ارواح دیکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار سوال فرماتے ہیں تو جواب اس کا ہم نے کچھ ضرور دینا ہے, تو شہداء کی ارواح عرض کرتی ہیں رب العالمین کے